Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं दज्जाल के बारे में. दज्जाल का फितना क्या होगा, कैसा होगा, क्या दज्जाल एक इंसान है, वो कब आएगा, क्या वो ऑलरेडी है. बहुत सी नॉलेज हम लोग हासिल कर चुके. अब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह विद सम क्वेश्चंस. लेट अस बिगिन. पहले बताइए कि दज्जाल कौन है. जी वो एक इंसान है, ना वो फरिश्ता है ना जिन्ना, अल्लाह की बनाई हुई आजमाइश. वेरी गुड. और वो अभी सुरैया. एग्जिट है, वो है बाजी दुनिया में, लेकिन वो अभी Yes. जाहिर नहीं हुआ. दज्जाल अभी भी दुनिया में मौजूद है एट प्रेजेंट, बट अल्लाह ताला ने उसको अभी हमसे दूर रखा है. उसके बाहर निकलने का सबब क्या बनेगा? व्हाट विल बी द रीजन? उसका गुस्सा. उसका शदीद गुस्सा. उसका हुलिया कैसा है, चेहरा कैसा है उसका बताइए. चप्पट, चमड़े का, बहुत हार्ड, और जैसे कि ढाल हो वैसे. ओके. आंख फुगा हुआ अंगूर. कौन सी आंख फुगा हुआ अंगूर? लेफ्ट वाली. राइट सही सलामत होगी लेफ्ट वाली, जैसे कि फूला हुआ अंगूर. उसके फोरहेड पे क्या लिखा होगा? काफिर. हाँ. और इसे कौन पढ़ पाएगा? जो ईमान वाला होगा. हाँ, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, अगर वो ईमान वाला है तो वो उसे पहचान लेगा. और दज्जाल जो है वो कहाँ से इसका खुरूज होगा, कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट? मशरिक, ईस्ट. हाँ, शहर का भी नाम बता दिया गया हमको. कौन सा कंट्री और कौन सा शहर? ईरान कंट्री, खुरासान शहर. हाँ, कंट्री ईरान लिख लीजिए. कहाँ से निकलेगा दज्जाल? कंट्री ईरान और शहर खुरासान. और वो आएगा और वो क्या कहेगा लोगों को कि मैं कौन हूँ? रब, मैं खुदा हूँ. मैं तुम्हारा रब हूँ. और जहां पर बहुत कहतसाली होगी, ड्रॉट होगा, तो वो उन लोगों के लिए पानी बरसाएगा, उनके लिए अनाज उगाएगा. किन के लिए? जो उसके आगे झुक जाए, ईमान लाए उस पर. यानी अब इसको शिर्क से कनेक्ट करते हैं, जो हमने पहला वाकया पढ़े सूरह कहफ का, कि वो जो नौजवान लड़के थे तो वो उस बादशाह के आगे नहीं झुके और उन्होंने शिर्क नहीं किया, क्योंकि वो बादशाह भी कहता था कि मैं क्या हूं? तुम्हारा रब हूं. तो इन लड़कों ने शिर्क नहीं किया और वो बादशाह उनको शिर्क पे मजबूर कर रहा था
تو انہوں نے کس کس چیز کی قربانی کی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے؟ جوانی، ہوں اپنا اپنا کمفرٹ گھر دار، اپنا گھر دار، رشتے دار، ایوری تھنگ، اپنے آپ کی قربانی دی، خود اپنے جان کی قربانی، مال کی قربانی، گھر، عزت، رشتے دار، شہر، ایوری تھنگ چھوڑنا انہوں نے پسند کیا، لیکن شرک کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا۔ یہی سیم فتنہ ہوگا جب دجال آئے گا، کیونکہ اس وقت پانی نہیں ہوگا پینے کو، کھانے کو ایک دانہ اناج کا نہیں ہوگا۔ اور کیا آپ امیجن کر سکتے ہو ایسے حالات میں، اگر جیسے آج آپ پیلسٹائن کا دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ ڈٹے ہوئے جمے ہوئے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دی ان لوگوں نے، لیکن وہ شرک سے نہیں ہٹے، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ابھی بھی قرآن نظر آتا ہے اور ابھی بھی وہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو ان کا ٹیسٹ تو ہو گیا، اور ہمارا ٹیسٹ چاہے ہم دجال کے آنے کے زمانے میں ہو یا نہ ہو، ایوری فرائیڈے ٹو فرائیڈے، ہر روز ہمارا بھی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے۔ شرک، کیا ہم شرک کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہے ہمارا ایمان؟ تو ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے آزماتے ہیں؟ کیا پڑھ چکے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے تم کو جان سے، مال سے، بھوک سے، خوف سے، دشمن سے، مال کی کمی، اناج کی کمی، اور صحت کی کمی، اولاد سے، بیوی سے، شوہر سے، رشتے داروں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر روز ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی اتنا ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، دیکھیں ہم خود بیمار ہوتے ہیں تو ہم کو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، بٹ جب ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تب ہم کو ڈبل تکلیف، اور اس وقت وہ ماں باپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس بچے کی جان بچانے کے لیے۔ پھر کوئی کہے یہ دھاگا باندھ دو، یہ نیمبو کاٹو، ادھر ڈالو، یہ کرو، وہ کرو، تو وہ ماں باپ تیار ہو جاتے ہیں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی آزمائش ہے، کہ زندگی موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تم یہ کیا شرک میں پڑ رہے؟ ایسی آزمائش، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہر روز آتی ہے ہمارے ساتھ، اور ہر فرائیڈے کو اسی لیے ہم سورہ کہف پڑھتے کہ وہ جو نوجوانوں کا واقعہ ہے، یہ پڑھ کے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس کا لیول، تاکہ پھر نیکسٹ فرائیڈے تک کے اس کا امپیکٹ رہے مجھ پر اور میں کسی شرک میں نہ پڑوں۔ اور یہ سب آزمائشوں کا، تمام آزمائشوں سے بڑی آزمائش ہوگی دجال کا فتنہ۔ اتنا بڑا فتنہ تو کبھی آیا ہی نہیں۔ ابھی دیکھتے آگے پڑھنا باقی ہے، تب ہم سمجھیں گے۔ اچھا چلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ وہاں سے چلا جائے گا، اور وہاں پہ اتنا زیادہ سوکھا ہوگا، بدحالی، کھانا نہیں، پینا نہیں، اللہ اکبر۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم، یعنی ایک ہاتھ میں سمجھو نعمتیں اور دوسرے میں آگ۔ تو وہ کہے گا آ جاؤ اس جنت میں، کود جاؤ۔ تو کوئی بھی گارڈن میں کودنا پسند کرے گا، لیکن ایکچولی وہ کیا ہوگی؟ اس کی آگ ہوگی۔ پھر ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرائی، جو ہم پڑھ چکے پریویس کلاس میں، کہ یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو تم کتنا ہی اس کے اٹریکشنز میں، ڈسٹریکشنز میں آ جاؤ، اس کی باتوں میں آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ So don't fall prey to any kinds of
दज्जालिज्म, अल्लाह अकबर, ये सब धोखा है। चले फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे कि दज्जाल का खात्मा कौन करेगा, कैसे करेगा। आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। चलिए एक दो लोगों से पूछ लेती हूँ, किसी ने होमवर्क किया है कि दज्जाल का खात्मा कौन करेगा, कब करेगा, क्या वो खत्म भी होगा या नहीं होगा? एनीबडी हु हैज डन द होमवर्क? फरीदा, फरीदा का हाथ सबसे पहले ऊपर था। बोलिए फरीदा, अनम्यूट कीजिए क्विकली प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम। रिजवाना, ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से उनका कत्ल होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। चले फिर देखते हम कैसे इसका खात्मा होगा और खात्मा होने से पहले क्या होगा। और वो जो कहते हैं कि इतनी बड़ी आजमाइश और इतना बड़ा फितना नहीं आया, तो क्या होगा वो फितना, जरा देखते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है जो सहाबा इकराम ने किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो सारे सवालात के जवाब हम सुनेंगे तो हमारे भी बहुत से क्वेरीज सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। तो अपने पेन और पेपर रेडी रखिए और लिखते चलिए प्लीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई दज्जाल की खबर सुने कि दज्जाल आ गया है, वो उसके सामने आने से परहेज करे, उसके सामने ही मत जाओ। अल्लाहु अकबर। फरमाया गया कि पहाड़ों पे चले जाना। अगर तुम सुनो कि दज्जाल आ चुका है तो पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, जहां पे वो है उसके सामने ना जाना। अल्लाहु अकबर। ये ऐसा ही है जैसे हमको कहा गया है कि शराब हराम है तो शराब के करीब भी न जाना, आजमाइश है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप टेलीविजन के सामने बैठ जाते हो, आप सोचते हो नहीं मुझे नहीं देखना है, मैं नहीं देखूंगी, लेकिन आप बैठे और शुरू हो गया, फिर आप नहीं उठ सकते। तो वो अट्रैक्शंस है सारी। सॉरी टू इंटरप्ट बेटा, लेकिन ये Yes. पूरा हदीस था टिल जंगल में चले जाना, पहाड़ों पे चले जाना, No, उसके no, 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 ओके no. ओके, But सिर्फ this is परहेज also करना। being this is also being said. एक हदीस हमको मिलती है कि अपने बच्चों को और तुम सब जो है ना ये पहाड़ों पे चढ़ना सीखो, क्योंकि जब दज्जाल का खुरूज होगा तो तुम सब पहाड़ों पे चले जाना। दैट इज अनदर हदीस, बट दिस हदीस एंड्स हियर कि उसके सामने आने से परहेज करना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आमीन। हाँ हाँ, अगर पता चले ऐसे किसी शख्स के बारे में तो वहां जाना नहीं चाहिए। अल्लाह की कसम, जब कोई आदमी उसके पास आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमिन है, जो डाउट में डाल देगा उसको, फिर वो उसकी पैरवी करने लगेगा। ये इतना बड़ा फितना है कि कोई इससे बच नहीं सकेगा। नेक्स्ट, फितना दज्जाल से डर कर मुसलमान, देखिए अब आ गया, फितना दज्जाल से डर कर मुसलमान पहाड़ों में जा छुपेंगे। यानी ईमान बचाने के लिए जिनके अंदर सच्चा ईमान होगा वो दज्जाल की खबर सुन के पहाड़ों में जा छुपेंगे। गॉट इट? जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग दज्जाल के डर से भागकर पहाड़ों में चले जाएंगे। फुल स्टॉप। फिर एक सहाबिया ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रोज उस दिन अरब लोग कहाँ होंगे, हम सब मक्का मदीना वाले कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उस रोज तादाद में कम होंगे, बहुत कम रह जाएंगे। फितना दज्जाल इतना यूनिवर्सल होगा, आलमगीर, यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स पे छा जाएगा, पूरी दुनिया में दज्जाल का फितना फैल जाएगा।
صرف مدینہ اور مکہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ملک اور شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہ رہے گا. اللہ اکبر. So except Medina and Makkah, all entire world will be affected by this Dajjal. ایک صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. فرشتے جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے. اب یہ بات کیسی لگتی ہے نا ہم کو کہ فتنہ اللہ کی طرف سے ہے, دجال بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے, لیکن مکہ اور مدینہ کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے فرشتوں کے ذریعے. سو واٹ آر پلاننگ. سو دس از لائک دا فائنل بورڈ ایگزامس. سمجھ آ رہا ہے؟ روز تو ہمارے ایگزامس چل ہی رہے, اللہ کے آزمائش روز چل رہی ہے, ہم روز ایگزام دیتے, اپنے ٹیسٹ دیتے, بٹ فائنل بورڈ ایگزامس دجال کے فتنے کے ہوں گے. اللہ اکبر. ہاں جی وہ مکہ مدینہ والی حدیث لکھا دیجیے. جی فرشتوں والی جی بچی. پہلی والی لکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو. کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. حدیث اوور. نیکسٹ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے. اچھا ابھی نیکسٹ سنیے. دجال جب مدینہ منورہ کی بارڈرز تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, دجال جب مدینہ کے بارڈرز کی طرف پہنچنے کی کوشش کرے گا تو 3 بار زبردست زلزلہ آئے گا. 3 times earthquake, severe earthquakes. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق دجال کے پاس چلے جائیں گے. ایسا زلزلہ آئے گا کہ یہ خوف کے مارے مدینہ میں سے سارے کافر اور منافق, اس کا مطلب بہت سارے کافر اور منافق مدینہ کے ریسیڈنٹس بننے والے ہیں. اس کی شروعات ہم دیکھ رہے ہو چکی ہے. Isn't it? The doors of Medina are opened to non-Muslims, isn't it? Yes. پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ. Yes. تو ابھی بہت سارے کافر اور منافق مدینہ میں رہنے چلے جائیں گے. تو اب مدینہ is not going to be like مدینہ as before. تو پھر کیا ہوگا اس دن؟ یہ سارے کافر اور منافق سب سے زیادہ پہلے ڈر جاتے, تو یہ 3 زلزلے آنے سے وہ ایسا ڈریں گے کہ وہ دوڑ کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے کہ بچاؤ ہم کو, بچاؤ ہم کو, بچاؤ. اور اس طرح مدینہ جو ہے وہ پورا پھر سے پاک صاف ہو جائے گا منافقوں اور کافروں سے. الحمدللہ. تو دیکھیے ہر فتنے کے کچھ شر بھی ہے اور اس میں کچھ خیر بھی ہے. اب یہ جاننا ہے ہم کو کہ دجال کتنے ٹائم تک اس کا فتنہ برقرار رہے گا. ٹائم ڈیوریشن آپ ہیڈنگ دے سکتے ہو, ٹائم ڈیوریشن. دجال کی مدت کتنے عرصے کے لیے ہوگی؟ جیسے کہ ہمارا جو ابھی ٹائم فریم چل رہا ہے نا, اسی ٹائم فریم کے حساب سے فتنہ دجال کی مدت 1 سال 1 year اور 2 مہینے
اور 2 ہفتے ہوں گی. ایکوریٹ. میں لکھواتی ہوں آپ کو, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہیڈنگ دے دیجئے, ٹائم ڈیوریشن صحیح مسلم کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے شب و روز کے مطابق, ہمارے شب و روز کے مطابق یعنی ڈے اینڈ نائٹ کے حساب سے, فتنہ دجال کی مدت, فتنہ دجال کی مدت, ڈیوریشن 1 سال 2 مہینے اور 2 ہفتے ہوگی. 1 year 2 months and 2 weeks ہوگی. صحیح مسلم حدیث اوور. اسے ریپیٹ کر دیں گے پلیز. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے شب و روز کے مطابق فتنہ دجال کی مدت 1 سال 2 مہینے اور 2 ہفتے ہوگی. حدیث اوور. یس. ابھی کوشچن آنسرس ہے. صحابہ اکرام نے کیا کیا کوشچنس پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دیے. تو کوئکلی وی ول گو تھرو دس کوشچن. ہم نے پوچھا دجال کتنی مدت تک زمین پر رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز. اب ہم کو وہاں پہ کیا ملا, کتنے سال اور کتنے مہینے اور کتنے ہفتے. 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے ملا. یس. اور اب جو ہے اس کا دجال کے فتنے کا جو پیک رہے گا نا, پیک ہائیسٹ چیز فتنے کی, وہ ہوگی آنسر 40 روز. ٹھیک ہے, لکھ لیجئے وہ کیا ہے, 40 روز سخت فتنہ. اب یہ 40 ڈیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریک اپ کیا ہے, وہ آپ لکھ لو پہلے, پھر آپ کو سمجھ آئے گا. 40 دن بتائے نا, اب یہ 40 دن کا بریک اپ دیکھو, یہ سن کے ہم لوگ ڈر جائیں گے. پہلا دن لکھ لیجئے, پہلا دن 40 ڈیز ہے نا, اس میں سے فرسٹ ڈے, پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. تو یہ ایک دن آپ سمجھ رہے ہو کتنا لمبا دن ہوگا. دن تو ایک ہی ہے, پہلا ڈے 1, ایسا لکھ لیجیے آپ, ڈے 1. لیکن یہ ڈے 1 کتنا لمبا ہے, پورا 1 سال کے 365 برابر. اللہ اکبر, لائک 365 days. کین یو امیجن. اچھا, ابھی دوسرا دن ڈے 2 لکھ لیجیے, ڈے 2 دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. تیسرا دن ڈے 2 ڈے 3 1 ہفتے کے برابر ہوگا. ون ویک 7 days کے برابر تیسرا. اور ابھی 40 میں سے کتنے ختم ہو گئے, 3 ہاں, تو کتنے بچے, 37. 37. تو ابھی آگے حدیث لکھ لیجیے آنسر. اس کے بعد 37 days 37 دن تمہارے دن کے برابر ہوں گے, تمہارے دن رات کے برابر ہوں گے. اللہ اکبر. ابھی یہ سن کے صحابہ اکرام تو چکرا گئے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, یہ کیا بات ہے, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ از. لیکن ان کا ایمان اتنا پکا تھا,
صحابہ کرام کا. یہ سننے کے بعد کیا آپ کے دل میں کوئی کوشچن آیا؟ کسی کے دل میں کوئی سوال آیا؟ یہ نہیں، آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ او یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسا ہوگا، یہ نہیں. ایمان تو 100% تھا صحابہ اکرام کا. تو ان کا کوشچن اتنا زبردست تھا. میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگ کے دلوں میں کوئی کوشچن آیا ہے ایسا کسی کے دل میں؟ جی بہت خوفناک ہے. ہم یہ ایسے اتنے دن کبھی اللہ ہمارا اس کا سامنا کرا ہی نہیں، رہ ہی نہیں سکے. آمین. جی یہ تو ہو گیا. میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کے بارے میں کوشچن. اب سنیے صحابہ اکرام کا، آپ دیکھیں اس لیے ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ دیا ہے، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، اس میں کیا ہم ایک دن کی 5 نمازیں ادا کریں یا کیسی نمازیں ادا کریں؟ Now look at the question. سبحان اللہ. کیا کسی کے دل میں یہ خیال آیا تھا ابھی؟ نہیں باجی. ہمارے دل میں یہ کراس بھی نہیں کرتا ہے تھاٹ. ہم لوگ بس ڈرتے بیٹھتے ہیں. وہ صحابہ اکرام پوچھ رہے اچھا پھر وہ ایک دن اگر 1 سال کے برابر ہوگا تو پھر نمازیں ہم ایک دن میں 5 پڑھے یا 365 days into 5؟ پورا 1 سال کی نمازیں پڑھنی ہوگی یا صرف ایک دن کی 5؟ اب جواب سنیے. اب جواب سن کے تو چکرا ہی جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے دن رات کا اندازہ کر کے پورے سال بھر کی نمازیں پڑھنی ہے ایک دن میں. اللہ اکبر. ابھی ہلے کہ نہیں؟ اندازے ٹائم ہی سے نہیں ملے نماز گا ہے. ٹو گیٹ اپ ہاں فرام دا جانماز. وقت ہی نہیں ملے گا. نہیں نا چاند آنٹی، دیکھیں نا وہ ایک دن کا ڈیوریشن ول بی equal to 365 days. آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ آپ کا دن ختم ہی نہیں ہوگا. جیسا ایک پورا سال ہو جاتا ہے تب دن ختم ہوگا. ویری لانگ نا ڈیوریشن. ہاں تو اس میں آپ لوگوں کو برابر اپنے اندازے سے اتنے دنوں کی نمازیں پورے سال کی ادا کرنی ہے، کیونکہ وہ ہوگا ہی دن اتنا لمبا. پورا 1 سال ایک دن میں نکل جائے گا. تو صحابہ اکرام کا کوشچن، آئی ایم سو امیزڈ ایٹ دیئر ایمان. سبحان اللہ. آپ نے فرما دیا نمازیں ادا کرتے چلے جانا، نو فل سٹاپ ایٹ 5. صرف 5 پڑھ کے ختم نہیں ہوگی. ابھی صحابہ اکرام دیکھیے وہ کب تھے، انہوں نے سوال کیا تو کتنا اچھا ہوا کہ ہم کو معلوم پڑا. حالانکہ اب وہ تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. فائدہ ہمارا ہو گیا کہ نہیں؟ اب اگر ہم لوگ اس بات کو نیکسٹ جنریشن تک نہیں پہنچاتے اور یہیں پہ اگر اس بات کو ختم کر دیتے تو پھر آگے کی جنریشن کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا اور پھر کتابوں میں یہ ساری باتیں اور کویشچن آنسرز درج ہے. اٹ از بینگ ریٹن ڈاؤن. اینڈ کوئی اللہ کے بندے، اللہ کے اذن سے، ہم لوگوں جیسے کوئی بندے اللہ کے حکم سے پڑھ بھی لیتے ہیں، سیکھ بھی لیتے ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان باتوں کو نیکسٹ جنریشن تک پہنچائے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے منڈے کے دن آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے ایریا کے مسجد کے امام صاحب تک یہ خبر پہنچائیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ہی کلاس میں فرینہ، جو حسینہ کی سسٹر ہے فرینا، تو اس نے مجھے میسج کی. وہ کہتی ہے کہ میں ہمارے مسجد کے امام صاحب سے ہم لوگ کا ریلیشن شپ ہے، تو میں نے ان کو میسج کی کہ اے امام صاحب، اور شی سینٹ می دا اسکرین شاٹ آف دا
मैसेज कि इमाम साहब आप दज्जाल के बारे में अपने खुतबे में प्लीज जिक्र कीजिएगा. एंड शी सेंट हिम माय क्लास रिकॉर्डिंग ऑडियो वॉइस नोट. तो उसने अपना काम कर दी. क्या किसी और ने किया? क्या किसी और ने किया? बताना प्लीज आप लोग रिफ्लेक्शंस में. वेरी गुड फरीना, may Allah bless you. चले फिर आगे बढ़ते हैं. फितना दज्जाल की मुद्दत के बारे में ये समझना कि पहला दिन साल भर का कैसे होगा, तो हदीस का इनकार करना भी कुफ्र है. ये होगा, जब बता दिया होगा तो होगा. अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, बराबर. फिर हदीस शरीफ में हमें ये मिल गया कि उस दिन में 5 नमाजें काफी नहीं होंगी, बल्कि साल भर की नमाजें अदा करनी होगी. इसके बाद दूसरा दिन डे 2 1 महीने के बराबर होगा. तो फिर उसमें भी सिर्फ उस दिन में 5 नमाजें नहीं, बल्कि महीने भर की 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 इतने दिनों की नमाजें एक दिन में अदा होगी, क्योंकि दिन इतना लंबा होगा. और तीसरे दिन में 1 हफ्ते के बराबर की नमाजें अदा करनी होगी. आप सोचिए ना कि अगर एक पहला दिन 1 साल के बराबर है, तो हम लोग तो हर रोज समझो 2-3 बार खाना खाते. अगर वो पूरा 1 साल के बराबर का दिन है, तो क्या हम लोग सिर्फ 3 टाइम खाना खाएंगे? उसमें खाना भी तो हमारा उतना मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज हो जाएगा. तो फिर नमाजें कैसे नहीं होगी? वो भी तो करनी होगी इंशाल्लाह. इसीलिए फरमाया कि ये इतना गम का दिन होगा और ये बहुत ही बड़ी आजमाइश और बहुत बड़ा फितना होगा. अल्लाह अकबर. अब दज्जाल के फॉलोवर्स कौन होंगे? लिख लीजिए. हु विल बी द फॉलोवर्स ऑफ दज्जाल? ईरान के शहर. ये ईरान के कौन से शहर से निकलेगा? खुरासान. खुरासान. अब ईरान में एक और शहर है इस्फहान. सुना होगा आपने नाम, इस्फहान. तो ईरान के शहर इस्फहान से 70,000 यहूदी, how many? 70,000. देखिए पर्टिकुलर नंबर दिया गया है. 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे. How many Jews? 70,000. ये 70,000 यहूदी अस्फहान शहर से काली चादरें ओढ़े हुए दज्जाल का साथ देंगे. इनके ऊपर कौन सी चादरें ओढ़े होंगे हो ये लोग? ब्लैक, आखिरी सियाह रंग की ब्लैक चादरें ओढ़ कर ये निकलेंगे. ये सही मुस्लिम की रिवायत है. सो हु विल बी द फॉलोवर्स ऑफ दज्जाल? दोज ज्यूज, है ना, यहूदी. मोटे और इसके अलावा मोटे और चौड़े चेहरे वाली बहुत सी कौमें दज्जाल पर ईमान लाएगी. मोटे और चौड़े चेहरे वाले, ये पहचान बता दी गई है कि ये लोग, ये कौमें दज्जाल पर ईमान लाएंगी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की जमीन से जाहिर होगा, जिसे खुरासान कहा जाता है. बहुत सी कौमें उसके साथ होंगी. अभी ये मोटे और चौड़े चेहरे वाले लोग, I don't want to define at the moment, but if you see towards Chinese and Korean people, तो ये उनका डिस्क्रिप्शन फिट होता है. बट आई डोंट नो, अल्लाह नोज द बेस्ट. तो हम नहीं किसी को लेबल कर सकते. जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी उसका नाम लिया, तो हम भी उनका नाम लेते हैं.
باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسی قوموں کے پاس اسلام کا پیغام بہت ہی کم پہنچا ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ اب ہم آتے ہیں قتل دجال، دجال کا قتل کون، کب، کیسے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر، یعنی اس دن مسلمانوں کا ایک لشکر ہوگا اور اس کے سردار کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، ان کے امتی بن کر ہی آئیں گے اور اللہ کے حکم سے بھیجے جائیں گے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی فالو کرنی ہوگی، isn't it؟ تو اب عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال اور اس کے لشکر سے جہاد کریں گے، اور اس لڑائی میں مسلمانوں کی فتح ہوگی انشاءاللہ۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ ابھی اس کا لوکیشن بتا دیا گیا ہے، وہ جو جگہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، اس جگہ کا نام لکھ لیجئے، لد، لد، LUDD، لد نام کے مقام پر اس کا قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تو وہ، ابھی دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر بھیجے جائیں گے، اس کا لوکیشن بھی مل رہا ہے ہم کو، لکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے تو وہ کون سی ایج میں آئیں گے؟ جس ایج میں وہ اٹھائے گئے تھے اسی ایج میں، ایسا نہیں کہ he'll be born as a baby۔ اب یہ پھر سے ان کا ایک معجزہ ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو ان کو اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن فرمائیں گے تو وہ دوبارہ زمین پر آ جائیں گے۔ ابھی لوکیشن لکھ لیجئے، پہلے یہ حدیث میں آپ لوگ کو پوری کے پوری لکھا دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تو وہ دمشق کے ایسٹرن، مشرقی حصے میں، ایسٹرن یعنی مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس، مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر، شولڈرز پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ سبحان اللہ۔ آسمان سے کیسے اتریں گے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں طرف دو فرشتے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ فرشتے کے ایک ایک شولڈر پر، اور اس طرح وہ آسمان سے اتریں گے۔ دمشق شہر کے ایسٹرن حصے میں ایک مسجد ہے جس کے سفید مینارے کے پاس وہ اس طرح فرشتوں کے ساتھ اتریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کا بھی ڈسکرپشن ملتا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے
جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح، جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو آپ لوگ لکھ رہے ہو نا؟ جی ہاں. جی باجی. ہاں، جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کی موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتی نظر آئیں گی. سبحان اللہ. ہاں، یہ تو تھا ان کے بال. بیٹا پلیز سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے ہوئے یعنی گرتے ہوئے نظر آئیں گے. جزاک اللہ. ہاں، تو معجزے ہی معجزے ہیں. اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس، بریتھ، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس نہیں جو ہم لوگ کہتے وہ نہیں، سانس، بریتھ. تو اس کے بعد یہ ٹائٹل دے دیجئے اور نیچے لکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس. جب وہ سانس لیں گے تو ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے تو ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی. اللہ اکبر. کیونکہ اگر میں when I breathe تو میری سانس کہاں تک پہنچتی ہے؟ بہت دور تک تھوڑی جاتی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نظریں جہاں تک پہنچے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی اور اس سے جتنے بھی کافر ہیں وہ سب مر جائیں گے. یعنی کوئی ویپن کی ضرورت نہیں. اچھا، اس کے اپوزٹ ان کو کیا معجزہ ملا تھا جب وہ ایز اے نبی بھیجے گئے تھے؟ وہ کیا تھا؟ اللہ کے اذن سے بہت سارے تھے نا. لیکن اسپیشلی وین یو کنیکٹ اٹ ود دس کہ جب وہ اللہ کے اذن سے ایک مردے کو پکارتے اس کا نام لے کے، وہ مردہ مرا پڑا ہے، اس کو اس کا نام لے کے پکارتے کہ اے فلاں زندہ ہو جا بِإِذْنِ اللہ، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی سانسوں میں وہ تاثیر رکھ دیں گے کہ جس کافر تک ان کی سانس پہنچے گی تو وہ مر جائے گا. تو یہ کافروں کے لیے ہوگا اسپیشلی. ہاں، اب دیکھیے، اب آسمان سے نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے. اور وہ اب ہم کو پتہ چل گیا ہے نا کہ کہاں پر وہ اس کا قتل کرنے والے ہیں، کون سی لوکیشن بتایا نا آپ کو؟ دمشق. نہیں، لد لکھ لیجئے، لد. ہاں، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں لد کہاں ہے. ابھی لد لکھ لیجئے. تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کرتے کرتے لد کے مقام پر پہنچیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے. لد کا مقام کہاں ہے لکھ لیجئے. آج ایٹ پریزنٹ وہ جگہ، اس جگہ میں اسرائیل کا ہوائی اڈا، ایئرپورٹ ہے. آج ایٹ پریزنٹ اس جگہ پر اسرائیل کا ہوائی اڈا، ایئرپورٹ ہے. دیٹ مینس لد کہاں ہے؟ اسرائیل میں. مل گیا لوکیشن؟ کہاں جی ہے ہاں. بتاؤ جلدی. اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے ان پریزنٹ ٹائمز.
यस, अभी दज्जाल से मुकाबला करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमानों का लश्कर भी होगा और ये मुसलमानों का पड़ाव दमिश्क के करीब घोटक के मकाम पर होगा। इतने डिटेल्स दिए गए। दमिश्क के करीब घोटक नाम के मकाम पर मुसलमानों का पड़ाव होगा, यानी दे विल कैंप देयर, मुस्लिम्स विल कैंप एट घोटक नियर दमिश्क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल से जंग के दौरान मुसलमानों का पड़ाव दमिश्क शहर की एक तरफ घोटक में होगा। सुभान अल्लाह, व्हाट प्रेडिक्शंस! क्या जबरदस्त अल्लाह का जो ये निजाम है, मेस्मराइज्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। दमिश्क कहाँ पर है? दमिश्क शाम के शहरों में से, शाम यानी एट प्रेजेंट सीरिया, दमिश्क जो है सीरिया के शहरों में से बेहतरीन शहर है। सारी लोकेशन मिल रही है हमको। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खुद अपने नेज़े से कत्ल करेंगे, अपने वेपन से कत्ल करेंगे। हालांकि उनकी एक सांस उसके लिए काफी हो जानी चाहिए, लेकिन वो अपने नेज़े से उसका कत्ल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे और मुसलमानों को नमाज पढ़ाएंगे, जब अल्लाह का दुश्मन दज्जाल देखेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम, देखिए अब कत्ल से पहले ये हो रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को नमाज पढ़ा रहे है ना, इमामत करवा रहे, तो दज्जाल जब देखेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम और पीछे सारे मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं बाजमात, तो ये देखकर दज्जाल घुलने लगेगा यानी पिघलने लगेगा। इतना गुस्सा आएगा उसको, शदीद गुस्सा, कि अपने ही गुस्से में वो घुलने लगेगा, पिघलने लगेगा। He will start dissolving। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसको पिघलने दे, घुलने दे, तो वो घुलते घुलते ही मर जाए। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही उसका कत्ल कराएंगे, उनके वेपन के साथ। ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े पर दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी एक दरिया का नाम मिलता है, समंदर, और मैंने इस समंदर को सर्च करने की कोशिश की, बट आई एम सॉरी टू से कि मुझे नहीं ये मिल पाया। बट मुझे नहीं मिला तो क्या हो गया, हमको हदीस में क्या मिलता है वो सुन लीजिए आगे, बिकॉज बाकी लोकेशंस में आप लोग को प्रेजेंट टाइम्स के दे पाई कि वो लुद्द का मकाम इज द एयरपोर्ट एट इजराइल वगैरह, बट दिस दरियाए उर्दम आप लोग सर्च कीजिए इफ यू कैन फाइंड इट। दरियाए उर्दम पर भी दज्जाल से मुसलमानों का मार्का यानी लड़ाई होगी। दरियाए उर्दम पर तुम लोग मशरिकी किनारे पर होंगे, यानी ईस्टर्न शोर ऑफ द सी उर्दम, यहाँ पर मुसलमान होंगे, और वेस्टर्न साइड पर, मगरिबी साइड पर दज्जाल होगा। दज्जाल के खिलाफ जिहाद में एक भी यहूदी जिंदा ना बचेगा। अभी सारे यहूदी उस दिन मार दिए जाएंगे, यहाँ तक कि किसी पत्ते या दरख्त की आड़ में अगर कोई यहूदी छुपा होगा। अब देखिए उस दिन जब ईसा अलैहिस्सलाम फाइनल दज्जाल को खत्म करेंगे,
تو سارے کے سارے یہودی جو ہے وہ دجال کی آرمی میں ہوں گے نا، اس کے پیچھے، تو پھر سارے یہودی مارے جائیں گے۔ ابھی اگر کوئی یہودی کسی پیڑ یا کسی پتھر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر یا پیڑ یا درخت وہ بھی پکارے گا، وہ بات کرے گا، پتھر کہے گا اے مسلمانوں، میرے پیچھے یہ فلاں یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ اللہ اکبر، یہ کیا فتنہ ہوگا! یہ پڑھ کے سن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے I have to finish this so we'll move ahead. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لکھ لیجئے، کیا فرمایا؟ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ نہ کرے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ نہ کرے، کہ جیسے مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ انٹل کوئی یہودی کسی پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپا ہوگا، کوئی یہودی کسی پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت یا پتھر بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے دیکھ، یہ یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دے۔ کیا کہے گا وہ درخت یا پیڑ؟ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے دیکھ، یہ یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ حدیث اوور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکسٹ حدیث، گھر کھٹ کیا معلوم ایگزیکٹ پروننسیشن کیا ہے؟ گھر کھٹ کا درخت ایسا نہیں کرے گا۔ ایک ٹری ہے، ایک ٹائپس آف ٹریز، یہ پلانٹیشن جو ہے گھر کھٹ، لکھ لیجیے آپ، یہ یہودیوں کو چھپائے گا، یہ یہودیوں کی خبر نہیں دے گا، باقی سارے پیڑ دیں گے۔ یہ جو گھرکھت نام کا درخت ہے یہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اور اگر آپ دیکھو گے تو یہودیوں نے اتنے سارے گھرکھت نام کے پیڑ اسی ایریا میں لگا کے رکھے ہیں جہاں پر یہ دجال کے قتل کا لوکیشن ملتا ہے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ گھرکھت نام کے پیڑ نظر آتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جب یہودی چھپے گا نا تو یہ پیڑ اس کی خبر نہیں دے گا مسلمانوں کو۔ یہ یہودی اسے اپنے قومی درخت مانتے ہیں اور بہت زیادہ اگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکسٹ حدیث، میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تعالی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کرو گے کیا؟ یہ ایک حدیث آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کیجئے، میرے پاس جواب ہے اس کا پر میں ابھی نہیں لکھواؤں گی آپ لوگوں کو۔ کیا میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں سے ایک میں آپ کو لکھواتی ہوں، ایک نمبر 1 جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر
दज्जाल और यहूदियों से जिहाद करेगी। एक जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल और यहूदियों से जिहाद करेगी, वो आग से महफूज रहेगी। अभी दूसरा वाला आपको फाइंड आउट करना है, होमवर्क। समझ आया? और ये आखिरी लड़ाई होगी। दज्जाल के साथ जो लड़ाई होगी, ये इस सरजमीन, पूरी दुनिया की आखिरी लड़ाई, आखिरी जिहाद होगा। जो सच्चे ईमान वाले हैं, जो सच्चे ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला उनको फितने दज्जाल से महफूज रखेगा। हदीस ओवर। जो सच्चे ईमान वाले हैं, उनको अल्लाह ताला फितने दज्जाल से महफूज रखेगा। जो ईमान वाले होंगे वो उसके पेशानी पर कफर, काफिर पढ़ लेंगे, उसको पहचान लेंगे और फिर अपने ईमान पर जमे रहेंगे। दज्जाल का कोई फरेब उन पर काम न कर सकेगा। ये सच्चे मोमिन की निशानी। मदीना वालों में से मदीना वालों में से सबसे बेहतर मोमिन दज्जाल के पास जाएगा। दज्जाल के पास जाएगा और कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि तू दज्जाल है। देखो, एक मुसलमान जो है ना, वो इतना निडर होगा, मदीना से उठेगा, दज्जाल के पास जाएगा, उसे कहेगा मैं गवाही देता हूं कि तू ही दज्जाल है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है। अब दज्जाल क्या करेगा उस आदमी के साथ, उस मोमिन के साथ? दज्जाल सभी लोगों से कहेगा कि अगर अगर मैं इस आदमी को कत्ल कर दूं, दज्जाल क्या कहेगा सब लोगों से कि देखो ये आदमी क्या कह रहा है, अगर मैं इस आदमी को कत्ल कर दूं और फिर दोबारा जिंदा कर दूं क्या कहते हैं दज्जाल कि अगर मैं इस आदमी को कत्ल कर दूं और फिर दोबारा जिंदा कर दूं, तो क्या तुम्हें मेरे रब होने पर, इलाह होने पर कोई शक बाकी रहेगा? तो लोगों ने कहा नहीं। तो दज्जाल उस मोमिन को कत्ल करेगा और फिर अल्लाह के हुक्म से उसे दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाहु अकबर। और अब वो आदमी जिसको उसने कत्ल भी किया और अल्लाह के हुक्म से दोबारा भी जिंदा किया, अब वो कहेगा, क्या कहेगा? अब वो आदमी फिर से बोलेगा, मोमिन, कि मुझे अब और ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है, तू मेरा रब नहीं हो सकता, क्योंकि तू काड़ा है क्योंकि तू काड़ा है और मैं तेरे पेशानी पर कफर बिल्कुल साफ साफ पढ़ सकता हूँ। अल्लाह अकबर। अब दोबारा अल्लाह तो रहम कर मालिक। अब दोबारा
दज्जाल उसे कत्ल करेगा, आरी उसके सर पे से चलाएगा, पूरी छुरी हेड टू टो उसको फिर से काट डालेगा। फिर उसे हुक्म देगा अल्लाह के हुक्म से कि जिंदा हो जा, तो वो दोबारा सेकेंड टाइम फिर से उसको जिंदा करेगा। अब उसका जिस्म पीतल का बना देगा, पीतल का जिस्म बना देगा। कौन? अल्लाह सुब्हानहू ताला सेकेंड टाइम उसको जिंदा करेंगे और अल्लाह ताला उसका जिस्म बना देंगे पीतल का, मेटालिक। उस मोमिन को अल्लाह ताला पूरा मेटालिक बना देंगे। अब दज्जाल उसे कत्ल ना कर सकेगा। अल्लाह अकबर, क्या क्या फितने होने वाले हैं, मैं सोच के मेरी तो दिमाग खराब हो रहा है। तो ये अभी इस तरह के बहुत से फितने होगी। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचने की तौफीक अता करे। अगर कुछ पॉइंट्स बचे हैं तो उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा करने की कोशिश करूंगी। अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से और सबसे बड़ा फितना हमारे लिए जो है शिर्क से बचने की तौफीक अता करे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना